اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ اللہ پاک کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع الامم، معطر قلب سینہ، الم نشرح لک صدرک کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان سے حق کلمات جو ہے جاری کرے اور ہر اس آج ہمارا جس کورس کا آغاز ہوگا وہ ہے طہارت۔ طہارت جیسے کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ طہارت ایک کتنی بڑی ضرورت ہے ہر اس فرد کے لیے جو دین اسلام میں داخل ہے، کیونکہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس میں سے نماز ایک ایسا رکن ہے جس کے لیے پاکی ضروری ہے، بلکہ 5 کے ارکان میں جو ہے پاکی ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس میں نماز کی بات کریں تو نماز کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے اور وضو میں پاکی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے طہارت کا ٹاپک جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے، اس کا یعنی انتخاب کیا ہے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے پاکی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ہم وضو کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں، آپ پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ طہارت جو ہے اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح طہارت اولاً کہتے ہیں پاکی کو، اور پاکی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، ان کی نوع ہوتی ہیں: کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی، مکان کی پاکی۔ اب طہارت کی 2 اقسام ہیں: طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ ہم جس طہارت سے ریلیٹڈ بات کو پڑھیں گے وہ ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ جو کہ پانی کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے اور مٹی کے ذریعے سے۔ ہم پانی کے ذریعے سے پاکی کے متعلق بھی پڑھیں گے اور مٹی کے ذریعے سے بھی پڑھیں گے۔ تو پانی کے ذریعے سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وضو، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مد نظر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح ہم طہارت جو ہے کبریٰ کے متعلق پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ غسل، اب اس کو اعراب کی تبدیلی اگر کی جائے تو ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب لفظ غسل جو ہے غائن پر زبر ہو تو وہ مسح کے معنی میں آتا ہے، یعنی پانی پھیرنا، جس میں ہم مسح جیسے کہ ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ تیمم میں بھی مسح کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور چوتھائی سر کا مسح، ٹھیک ہے۔ جس غسل کے ساتھ اوپر پیش آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، اور اگر زیر کے ساتھ آ جائے تو غسل، جس کا معنی ہوتا ہے کہ نہانے کے دوران، پاکی کے دوران جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے صابن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یعنی پاکی کے لیے جن چیزوں کا استعمال کیا جائے تو ان کو غسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم دیکھیے گا کہ حدیث مبارکہ ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا تو گویا اس نے آدھا ایمان مکمل کر دیا، آدھا ایمان ہی پاکی میں ہے، تو انشاءاللہ اس کا انتخاب ہی اسی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اب طہارت کبریٰ میں اور طہارت صغریٰ میں بھی کچھ شرائط شریعت کے لحاظ سے ہوتی ہیں کہ اگر طہارت کبریٰ میں وضو کی بات کی جائے تو وضو کے بہت سی آگے یعنی شریعت کے لحاظ سے باتیں آتی ہیں کہ اگر وضو کیا جائے تو وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی سنت ہے، کون سی اس میں جو ہے سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، یا اس میں کون سی مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور نواقص یعنی جن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ وہ باتیں ہیں فرض، سنت، مستحب، کہ یہ ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ملیں گی۔ یہ آپ کو غسل میں بھی ملیں گی یا آپ کو تیمم میں بھی ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنت کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اولاً فرض کسے کہتے ہیں اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔
دیکھیں فرض اور واجب دونوں ایک جیسے ہی یعنی ایک دوسرے کے بالکل ان کے حکم ایک جیسے ملتے جلتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ایک بڑا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں فرق ہے کہ البتہ ان کے اعتقاد کے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ کیا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا، جبکہ واجب کا انکار کرنے والا فاسق کہلائے گا، گمراہ کہلائے گا۔ جبکہ فرض اور واجب چھوڑنے والا جو ہے اگر چھوڑ دے گا تو اگر یعنی وضو میں اگر فرض کوئی چھوڑتا ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، اگر غسل میں کوئی غسل فرائض میں سے کوئی فرض چھوڑتا ہے تو گویا اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرض ایک ایسا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، بلکہ یہ ہر صورتحال میں یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کی بات کی جائے تو سنت دین کا وہ پسندیدہ معمول اور مروج ہے کہ ایسا طریقہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہو یا صحابہ سے، ٹھیک ہے، صحابہ سے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یعنی وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس کو نسبت دی گئی ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ صحابہ کرتے تھے۔ اب موقدہ اور غیر موقدہ کیا ہوتا ہے؟ موقدہ وہ جو تسلسل سے کیا ہو، اور غیر موقدہ جو کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ یوں ہی مستحب کی بات کریں، وہ افعال ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہ فرمائی ہو، بلکہ کبھی کبھار اس کو کیا ہو اور وہ مستحب ہے، اور اس کے کرنے سے ثواب تو ملتا ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی اگر نواقص کی بات کرتے چلیں، نواقص یعنی نقص کو کہتے ہیں کہ اس میں اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس عمل میں یہ نقص آ سکتا ہے، تو ہم نواقص وضو کے جو نواقص ہیں ان کو بھی پڑھیں گے۔ تو آج کا آپ کا لیسن یہ ہے کہ آپ نے طہارت کو جاننا ہے کہ آخر طہارت کہتے کسے ہیں، طہارت کیوں ضروری ہے۔ جیسے کہ سب سے بڑی میں نے حدیث مبارکہ کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور طہارت کے ذریعے سے ہی پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اور طہارت ہم پڑھیں گے کبریٰ میں کون سی طہارت پڑھیں گے؟ ہم پانی سے حاصل کی جانے والی ابھی ہم پڑھیں گے، اور مٹی سے بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اول ابھی ہم پانی سے حاصل کی جانے والی پاکی کے متعلق پڑھیں گے جو ہے وضو۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ پڑھیں گے وضو، اس کے فرائض، اس کی جو ہیں سنتیں اور مستحبات اور نواقص، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔